اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت اپنے خالق اور مالک کی بے حد تعریف، ہم ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور دل کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور محبت سے ہدیہ درود اور سلام کے بعد، قابل صد احترام ناظرین، آج ہم چھٹے پارے کی احکام جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں وہ کام جن کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا یا جنہیں پسند کیا۔ سورہ النساء آیت نمبر 170 ارشاد ہوا، اے لوگو، تحقیق آ گیا ہے تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، پس تم ایمان لاؤ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ یعنی یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا رسول برق ہے، اور تمام انسانوں کی بہتری ان پر ایمان لانے میں ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، یہ یہاں پہ تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے، جیسے کہ پہلے بھی کئی آیات میں آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں اسلام کی طرف سے تمام انسانوں کو مخاطب کرتا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ دین عالمگیر ہے، آفاقی دین ہے۔ اور یہاں یہ بات حق کہہ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالحق برحق پیغمبر کہہ کر کے یہ بتا دیا گیا کہ اب حق کی جو پہچان ہے وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان پر ایمان لائے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تمام انسانیت کو اپنی فلاح اور بقا کے لیے اس رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا۔ پھر فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے روشن دلیل اور قرآن نور مبین ہے۔ اے لوگو، آ چکی ہے تمہارے پاس ایک روشن دلیل تمہارے پروردگار کی طرف سے، اور ہم نے اتارا ہے تمہاری طرف نور درخشاں۔ تو جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کی رسی کو، تو عنقریب داخل کرے گا اللہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں، اور پہنچائے گا انہیں اپنی طرف لے جانے والی سیدھی راہ پر۔ یہ سورہ النساء کی پکڑ لیا اللہ کی رسی کو، عنقریب داخل کرے گا اللہ انہیں اپنی رحمت اور فضل۔ معافی چاہتا ہوں، یہ دوسرا حکم یہ دوسرا جو اللہ نے اس میں فرمایا، پہلی آیت میں کہا کہ ہم نے ان کو بھیجا ہے، یہ رسول برق ہیں، اور یہاں پہ کہا کہ تمہارے پاس ایک روشن دلیل آ گئی ہے، برہان کہا آپ کو، کہ یہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی ذات پر یہی برہان کامل ہیں، اور قرآن کو نور کہا گیا، اور کہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نور قرار دیتا ہے اور کہیں قرآن کو نور کہتا ہے۔ تو ایک صاحب قرآن اور قرآن دونوں ہی یہ وہ نور ہیں جن کے ساتھ جڑ کر کے انسانیت گمراہی کے اندھیروں سے نکل سکتی ہے۔ اور آج کے دور میں جس قدر ہم اس بات کی اہمیت ہے کہ پوری انسانیت کو یہ پیغام پہنچایا جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ تمہاری فلاح اور تمہاری نجات ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن حکیم کو اختیار کرنے میں ہے۔ پھر وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا، کہا گیا اے ایمان والو، پورا کرو اپنے عہدوں کو۔ تو جو بھی انسان وعدہ کرے، قرآن پاک اس پر لازم قرار دیتا ہے، عہد ایمان کو مخاطب کیا کہ اے ایمان والو، جو تم وعدہ کسی سے کر لو تو اس کو پورا کرو۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک نہیں کئی واقعات ملتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے وعدوں کی پاسداری فرماتے تھے۔ تو ان کی جو امتی ہیں ان پر بھی از بس لازم ہے کہ وہ اپنے جو وعدے کریں کسی سے، روزمرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایسے بے دھڑک وعدہ کر دیتے ہیں جیسے ہمیں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی اپنے وعدوں کی۔ قرآن پاک کی تعلیم یہ ہے کہ ہم اپنے جو بھی کسی سے وعدہ کریں اپنے اس وعدہ کو پورا کریں۔ پھر میں کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے اسے مسجد حرام کی حاضری سے مت روکو، اور ہرگز نہ اکسائے تمہیں کسی قوم کا بغض بوجہ اس کے کہ انہوں نے روکا تھا تمہیں مسجد حرام سے
اس پر کہ تم زیادتی کرو۔ تو یہ بھی انصاف پہ قائم رہنے کی تلقین ہے کہ تمہارے فیصلے اس لیے نہیں ہونے چاہیے کہ کون تمہارا دوست ہے اور کون تمہارا دشمن ہے، کون تمہارے موافق ہے اور کون تمہارے نقطہ نظر کے مخالف ہے۔ یہ ضروری چیز ہے کہ آپ اس طرح اپنا عمل رکھیں، اس طرح آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں کہ آپ کی دوستی دشمنی کی بنیاد پر نہیں بلکہ حق کی بنیاد پر تمہیں فیصلے کرنے چاہیے۔ تو کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے اسے مسجد حرام کی حاضری سے مت روکو۔ تو اسی طرح اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو اور ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں، اور باہم مدد نہ کرو گناہ اور زیادتی پر، اور ڈرتے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جو نیکی کے کام ہیں، جو تقوی کے کام ہیں، اس میں باہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا گیا کہ تمہارا کام یہی ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ جتنے بھی نیک کام ہیں، نیکی سے نیکی جنم لیتی ہے اور برائی کو کھینچتی ہے۔ اگر مسلمان باہم ایک دوسرے کے ساتھ مربوط رہیں گے تو نیکی کا چمن آباد ہوگا اور ماحول جو ہے وہ نیکی کی طرف بڑھے گا۔ اور اگر ہم تعاون نہیں کریں گے تو نیک کام کرنے والے ان کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ پھر اگلی حلال کہا گیا کہ حلال جانور جو ہیں، حرام جانور کون سے ہیں یہ بتا دیا گیا۔ حرام کیے گئے تم پر مردار، خون، سور کا گوشت اور جس پر ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا جائے، اور گلا گھوٹنے سے مرا ہوا، چوٹ سے مرا ہوا، اوپر سے نیچے گر کر مرا ہوا، سینگ لگنے سے مرا ہوا، اور جسے کھایا ہو کسی درندے نے سوائے اس کے کہ جسے تم ذبح کر لو، اور حرام ہے خود ذبح کیا گیا تھا جو ذبح کیا گیا تھانوں پر، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم تقسیم کرو جوئے کے تیروں سے، یہ سب نافرمانی کے کام ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات وضاحت کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن جانوروں کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ وہ سارے آپ نے سماعت کیے، اور اس میں جس بات پر بحث ہوتی ہے کہ جس پر ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا جائے، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ میں ذبح کے وقت کی تخصیص کر دیا ہے اہل سنت کے ہاں، اور تمام ہمارے جو مفسرین ہیں وہ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہاں وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جس پر غیر خدا کا نام لیا گیا ہو بلند اس کو، تو جو دوسرے طبقہ خیال کے لوگ ہیں وہ اس کو لٹرلی لفظی معنی کرتے ہیں کہ جس پر غیر خدا کا نام لیا گیا، تو گویا جو بزرگان دین کے ایصال ثواب کے لیے بھی جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، تو اس کو 11ویں شریف پہ آپ نے اگر کوئی جانور ذبح کیا ہے تو وہ اسے کہیں گے کہ یہ آپ نے حرام کا ارتکاب کیا ہے، اس کو تم اس پہ غیر خدا کا نام لے لیا ہے۔ تو ہمارے علماء اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ ویسے تو ہر چیز کسی نہ کسی کے ساتھ منسوب ہوتی ہے، جس کی بکری ہے، جس کا دمبا ہے، وہ اگر کوئی پوچھے کس کا، فلاں شخص کا ہے، تو اس طرح پکارنا نہیں ہے کہ کسی جانور کو کسی کے نام سے اگر پکارا گیا، کسی کے نام لے لیا گیا، تو وہ انہوں نے صراحت کر دی علماء تفسیر نے کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ اس پر ذبح کے وقت اس کی جو احلال کیا ہے، بلند آواز سے ذبح کے وقت جب آپ کسی کا نام لیں گے تو جو منع تھا، جو جب اسلام سے پہلے جو طریقہ تھا قریش کا یا عربوں کا، وہ جب وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے تو وہ بتوں کے نام پہ اس کو بسم اللات والعزیٰ، لات اور عزیٰ کے نام لے کر اس کو ذبح کرتے تھے، تو اس کا تذکرہ تھا۔ تو یہاں تو اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں اور اس کا ایصال ثواب جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے کسی نہ کسی بزرگ کے روح کے ایصال ثواب کی جو ذبح کرتے ہیں، اس کو حرام قرار دینا یہ قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ پھر فرمایا اگلی آیت میں سورہ مائدہ شروع ہوئی کہ 5 نمبر آیت ہے، یہ پہلی 3 نمبر آیت تھی کہ حلال جانوروں کا حکم، کہ حلال جانور جو ہیں وہ کون سے ہیں۔ تو فرمایا کہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا کیا حلال کیا گیا ہے ان کے لیے، آپ فرمائیے حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے پاک چیزیں، اور شکار ان کا سکھایا تم نے جنہیں شکاری جانوروں سے شکار پکڑنے کی تعلیم دیتے ہوئے
تم سکھاتے ہو انہیں وہ طریقہ جو سکھایا تمہیں اللہ نے، تو کھاؤ اس میں سے جسے پکڑے رکھیں تمہارے لیے، اور لیا کرو اللہ کا نام اس جانور پر، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ بہت تیز حساب دیتے ہیں۔ آج حلال کر دی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، اور کھانا ان لوگوں کا جنہیں دی گئی کتاب حلال ہے تمہارے لیے، اور تمہارا کھانا حلال ان کے لیے۔ تو یہاں اس پہ حلال جانوروں کا حکم دے دیا گیا کہ جو شکار تم کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے حلال ہیں، جو حلال جانور ہیں۔ اور اسی طرح کہا کہ آج حلال کر دی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، اور کھانا ان لوگوں کا جنہیں دی گئی کتاب۔ تو اہل کتاب کا کھانا جو ہے وہ ہمارے لیے حلال قرار دے دیا گیا، ہمارا کھانا ان کے لیے حلال قرار دے دیا گیا، اگرچہ اس کے ساتھ ہی اس جو متصل آگے جو ذکر ہے وہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کا ہے۔ اس پہ بعض لوگ ابہام پیدا کرتے ہیں اور خام خواہ اس کو کھینچ تان کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے اہل کتاب کا کھانا دونوں طرف جائز ہے، کہ وہ ان کے لیے ہمارا کھانا جائز ہے، ہمارے لیے ان کا کھانا حلال ہے، اسی طرح وہ پھر کہتے ہیں کہ مسلمان مرد اگر اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرے تو وہ جائز ہے، اسی طرح مسلمان عورتوں کی شادی اہل کتاب سے جائز ہونا چاہیے، لیکن یہ مغالطہ ہے ان کا، کیونکہ اس حکم کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ہے، اس کا تذکرہ الگ سے ہے، لہذا اس کو اسی جتنا قرآن پاک نے بیان کیا ہے اس کو اتنا ہی سمجھنا چاہیے، اور اس کو وہ اتنا ہی رہنا چاہیے۔ جیسے قرآن نے کہا کہ اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے جائز ہیں، جیسے نکاح مومن عورتوں سے کرو یا اہل کتاب کی عورتوں سے، ہمیشہ پاک دامنی کو ترجیح دو۔ یہاں جو اس بات پہ زور دے رہا ہے قرآن پاک، وہ پاک دامنی ہے، وہ عفت ہے، وہ پاکیزگی کردار ہے۔ کہا اور حلال ہیں پاک دامن عورتیں، اور پاک دامن مومن عورتیں، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں کی جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، جب دے دو انہیں مہر ان کے پاک پاس بنتے ہوئے، نہ بدکاری کرتے ہوئے، نہ چوری چھپے آشنا بناتے ہوئے، اور جو ان کا انکار کرتا ہے ایمان کا تو بس ضائع ہو گیا اس کا عمل، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہے۔ تو دیکھیے اس میں چوری چھپے کے تعلقات کو اور ان اناؤنسڈ جو تعلقات ہیں اس سے منع کیا گیا، اور بدکاری سے منع کیا گیا۔ اور یہ جو یہاں ویسٹرن کلچر میں جو بات بری باتوں کو فوراً ہمارے لوگ لے لیتے ہیں، یہاں جو ڈیٹنگ کا کنسیپٹ ہے کہ شادی سے پہلے تعلقات استوار کر لیتے ہیں اور میل ملاقات کرتے رہتے ہیں، اور اس سے کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور یہ ڈیٹنگ کا کنسیپٹ جو ہے یہ قرآن پاک اس کی اجازت نہیں دیتا، اور اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے حلال طریقے سے اور حلال ہیں پاک دامن مومن عورتیں، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں کی جنہیں دی گئی تم سے پہلے کتاب۔ تو اہل کتاب کی جو خواتین ہیں ان سے نکاح کی اجازت دیتا ہے کہ ان کے حق میں، لیکن پاک باز بنتے ہوئے، نہ بدکاری کرتے ہوئے، اور نہ چوری چھپے آشنا بناتے ہوئے، کسی طرح کے بھی خفیہ تعلقات کی قرآن اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور اس میں کہا کہ اس سے تمہارا عمل جو ہے یہ آخرت میں تمہارے لیے نقصان اٹھانے کا یہ باعث بن جائے گا۔ پھر وضو، غسل اور تیمم کے احکام جو ہے وہ بھی سورہ مائدہ میں بیان کر دیے گئے۔ اے ایمان والو، جب تم اٹھو نماز ادا کرنے کے لیے تو پہلے دھو لو اپنے چہرے اور اپنے بازو کوہنیوں تک، اور مسح کرو اپنے سروں پر، اور دھو لو اپنے پاؤں ٹخنوں تک، اور اگر تم جنبی ہو تو سارا بدن پاک کر لو، اگر ہو تم بیمار یا سفر پر، یا آئے کوئی تم میں سے قضائے حاجت کے بعد، یا صحبت کی ہو تم نے پھر نہ پاؤ تم پانی، تو تیمم کرو پاک مٹی سے، یعنی مسح کر لو اپنے چہروں اور اپنے بازوؤں پر۔ اس سے نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کہ رکھے تم پر کچھ تنگی، بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ خوب پاک صاف کرے تمہیں اور پوری کر دے اپنی نعمت تم پر، تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ یہاں پہ ایک ساتھ وضو کا حکم بھی آ گیا، اور غسل کا حکم بھی آ گیا، اور تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ نماز کے لیے کہا جب تک اٹھو نماز کے لیے تو تم وضو کر لو، تو گویا نماز سے پہلے وضو فرض ہے، لازم کر دیا گیا، اور وضو کے جو فرائض ہیں اس میں جو چیزیں لازمی ہیں وہ بتا دیا گیا کہ اپنے چہروں کو دھونا، بازوؤں کونیوں تک دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں کو دھونا، تو یہ اس میں فرض ہیں۔ باقی اس کے وضو کے واجبات اور سنن ہے جو وضو کی تکمیل میں ہم کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کہا کہ اگر تم جنبی ہو جاؤ تو جنب کی صورت میں پھر تمہیں اپنے سارے بدن پہ پانی پانا چاہیے، معنی یہ ہے کہ پھر تمہیں غسل کرنا چاہیے، اور اگر
تمہیں وضو یا غسل کی حاجت ہو اور پانی تمہارے پاس موجود نہ ہو تو پھر پاک مٹی کے ساتھ تم مسح کرو. کس طرح؟ اپنے چہروں اور اپنے بازوؤں پر. تیمم میں صرف مسح جو ہے یہ جو مٹی پہ ہاتھ مار کے جو پھیرنا ہے اپنے، تو وہ صرف چہرہ اور اپنے آپ کے بازو ہیں. باقی چیزیں جو ہیں جیسے پاؤں اور سار کا مسح اور یہ ساری چیزیں جو وضو میں جو آپ کرتے ہیں وہ اس میں نہیں. اس میں سے 2 چیزوں کا تذکرہ کیا کہ چہرہ اور بازو. اور اس طرح پھر کہا سچی گواہی اور دشمن کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا حکم پھر دیا. اے ایمان والو ہو جاؤ مضبوطی سے قائم رہنے والے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے انصاف کے ساتھ، اور ہرگز نہ اکسائے تمہیں کسی قوم کی دعوت اس پر کہ تم عدل نہ کرو. عدل کیا کرو، یہی زیادہ نزدیک ہے تقویٰ کے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو. اس میں گواہی کے بارے میں پھر تذکرہ ہوا کہ جب تم گواہ ہو تو اپنی گواہی حق کے ساتھ دو، سچائی کے ساتھ دو. اور جیسے کل ہم نے ذکر کیا تھا، اور اگر کسی سے تمہاری دشمنی بھی ہو تو اس وقت بھی تمہیں عدل پہ قائم رہنا چاہیے اور انصاف پہ قائم رہنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ تم یہ دیکھ کر، کسی شخص کو دیکھ کر، کسی قوم، کسی گروہ کو دیکھ کر تم گواہی دو. اگر اس سے تمہارے تعلقات اچھے ہوں تو تم صاف گواہی دو، اگر تعلقات برے ہوں تو تم بری گواہی دو، تم ان کے خلاف گواہی دو. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حق کے ساتھ، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ گواہی دینا یہ لازم ہے. اور اسی کی قرآن پاک تلقین کرتا ہے اور اسی کو تقویٰ کے نزدیک قرار دیتا ہے. اور پھر بارے دیگر کہتا ہے آخر میں، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ خوب جانتا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو. تو یہاں پہ اگلا جو حکم ہے وہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو حسن سلوک کرتے ہیں اور دوسروں سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں. پھر جیسے کل بھی یہ پچھلی سورہ میں بھی قتل کا تذکرہ ہوا تھا، قتل خطا اور قتل عمد پہ آپ نے گفتگو سماعت کی تھی. آج پھر یہ بات آ گئی کہ ایک انسان کا قتل تمام انسانوں کے قتل کے برابر ہے. اسی وجہ سے حکم لکھ دیا ہے ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جس نے قتل کیا کسی ایک انسان کو سوائے قصاص کے اور زمین میں فساد برپا کرنے کے، تو گویا اس نے قتل کر دیا تمام انسانوں کو. اور جس نے بچا لیا کسی جان کو تو گویا بچایا اس نے تمام انسانوں کو. تو یہاں پر یہ قتل کے بارے میں بار بار قرآن حکیم کی تعلیم ہے کہ بلا وجہ، بلا سبب. قصاص کا معنی یہ ہے کہ اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہے، اس کے بدلے میں اگر آپ کسی کو قتل تم نے کرنا ہے تو پھر تو وہ قتل جائز ہے، ورنہ بلا وجہ کسی کی جان لینا اس کو قرآن پاک قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کی تعلیم یہ بچا رہی ہے کہ اگر ایک شخص کا بھی ناحق قتل جو ہے وہ ایسے ہے جیسے تم نے سارے انسانوں کو مار دیا ہے. اتنا بڑا جرم ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے حدیث سماعت کی تھی کہ جس نے قتل کر دیا ناحق کسی ایک کو تو اس کی سزا کیا ہے، تو فرمایا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں وہ رہے گا. اگرچہ اس کی تشریح میں یہ بات کہی گئی کہ خلود فی النار جو ہے وہ اس کی سزا کی نوعیت بتائی گئی ہے. تو اس لیے ہمارے معاشرے میں لوگوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے. ڈاکہ ڈالنے والوں کی سزا کا حکم دیا گیا. بلا شبہ سزا ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد برپا کرنے کی، یہ ہے کہ انہیں چن چن کر قتل کیا جائے یا سولی دی جائے یا کاٹے جائے ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مختلف طرفوں سے، یا جلا وطن کر دیے جائیں. یہ تو ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، اور ان کے لیے آخرت میں اس سے بھی بڑی سزا ہے. تو یہ جو ڈاکہ زنی جو کرتے ہیں، جو غارت گری کرتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں رستے میں زبردستی، تو یہ ان کی سزا یہ سنائی گئی. اور یہ لوگوں کو سزا، اسلام کی سزائیں جو ہیں وہ بڑی ظالمانہ لگتی ہیں، لیکن جب تک یہ سزاؤں کا نظام نافذ رہا تو وہ معاشرے جو تھے وہ امن کا گہوارہ رہے. اگر ایسا نہ ہو تو یہ معاشرے جو ہیں ان میں اگر حوصلہ افزائی کی جائے گی ڈاکہ زنی کرنے والوں کی اور ان سے نرمی برتی جائے گی تو یہ دوسروں کو برنگے ابھارتی ہے، راستہ کھلتا ہے دوسروں کے لیے اس برائی کو اختیار کرنے کا. اور ایک برائی پر جب سزا کسی کو دی جاتی ہے تو وہ راستہ بند کرتا ہے، وہ سزا راستہ بند کرتی ہے دوسروں کو اس راستے پر چلنے کی. پھر سورہ مائدہ کی 35 نمبر آیت میں فرمایا کہ تقوی اختیار کرنے اور وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور تلاش کرو اس تک پہنچنے کا وسیلہ اور جد و جہد کرو اس کی راہ میں تاکہ تم فلاح پا جاؤ.
تو گویا فلاح کے لیے دونوں جہانوں کی کامیابی پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کا خوف بھی دل میں ہو اور پھر اس کے لیے وسیلہ بھی تلاش کیا جائے۔ تو گویا وسیلے کا انکار جو ہے وہ قرآن پاک کی اس آیت کا انکار ہوگا۔ جو لوگ وسیلہ کا انکار کرتے ہیں انہیں بار بار اس آیت کو پڑھنا چاہیے۔ اور اللہ کریم تو خود فرما چکا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالی ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ سورہ بقرہ میں صبر اور صلات کو کہا کہ اس کے ذریعے سے تم اللہ سے مدد مانگو۔ تو گویا وسیلے کا جو طریقہ ہے یہ اللہ رب العزت نے خود بیان فرمایا ہے۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وسیلے سے دعا کی ہے، جبکہ آپ کی چچی، آپ کی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا جب جنازہ ہوا اور تدفین سے پہلے آپ کو اس قدر شفقت فرمائی آپ نے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی لحد میں آپ اترے اور اپنے بدن نور کے لمس سے اس کو مبارک فرمایا، اور کچھ دیر وہاں پھر باہر نکل کے دوبارہ اس کو آپ نے اس کے لیے اس کو کھلا کروایا، اور اس 2 دفعہ اس قبر میں اپنے وجود مسعود کے ساتھ اتر کر باہر تشریف لائے، اور پھر اس کو کھلا کروانے کے بعد آپ نے دعا جب کی تو آپ نے دعا یہ کی کہ اے میرے پروردگار، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور اپنے سارے نبیوں کے وسیلے سے میری ماں فاطمہ بنت اسد کی بخشش فرما دے اور مغفرت فرما دے۔ تو گویا اس سے وسیلے سے دعا کرنا یہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقے سے ثابت ہے۔ پھر چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کی سزا، اور چوری کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ کاٹو ان کے ہاتھ بدلہ دینے کے لیے جو انہوں نے کیا، اور عبرتناک سزا اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا۔ تو یہاں قطع ید کی جو سزا ہے اس پہ بھی بہت لحاظ کرتے ہیں مستشرقین، لیکن ہم یہی کہیں گے کہ اسلام کا، قرآن کا جو قانون ہے ہمارا اسی پر ایمان ہے، اور اسی پر ہمیں رہنا چاہیے۔ جو تو بندہ مومن ہے اس کو کسی ایج پیچ میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جو تعلیمات قرآن پاک میں بیان کر دی گئی ہیں ہمیں یہی ہم پر لازم ہے کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اس کی تابع داری کی، ہم نے اس کی اطاعت کی۔ جو سزائیں اللہ رب العزت نے تجویز کی ہیں اس پر ہمارا کامل ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا اس پہ ایمان نہیں ہے تو گویا ہمارا ایمان کیسا ہے کہ ہم اللہ کو اپنا رب بھی مانتے ہیں، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی بھی مانتے ہیں، اور اپنے قرآن کو کتاب ہدایت بھی مانتے ہیں، اور پھر جو کتاب ہدایت میں جو احکام آئے ہیں اس سے ہم اس کے تعویلات کرتے ہیں، تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ پھر وہ کام کہ جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، اس کے بعد دوسرا جو جز ہے کہ جن کاموں سے منع کیا یا جن کاموں کو ناپسند فرمایا، وہ کون سے کام ہیں جن کو ناپسند کیا؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ کسی کے خلاف برملا بری بات کی ممانعت کر دی گئی۔ نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ کہ برملا کہی جائے بری بات، مگر اس سے جس پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو جس پر تو ظلم، مظلوم کو اس سے مستثنا قرار دے دیا گیا کہ جو مظلوم ہے وہ اگر کسی کے خلاف، ظاہر اس پہ ظلم ہوا ہے، تو وہ ظالم کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے، تو وہ مجبور ہے، اس کو نہیں روکا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ باقی اپنی زبان سے کسی کو برا بھلا کہنے سے منع کر دیا گیا کہ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ بات کہ آپ اپنی زبانوں سے دوسرے لوگوں کی برائی بیان کرو اور ان کو برا کہو۔ اہل کتاب کو دین میں غلو کرنے اور عقیدہ تثلیث یعنی 3 خدا رکھنے کی ممانعت۔ جو اہل کتاب ہیں ان کو اہل کتاب کا سٹیٹس تو دیا گیا ہے، مگر ان کا جو عقیدہ ہے اس کی تغلیظ بھی کی گئی ہے کہ اہل کتاب نہ غلو کرو اپنے دین میں، اور نہ کہو اللہ تعالیٰ کے متعلق مگر سچی بات۔ بے شک مسیح عیسیٰ پسر مریم تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اس کا کلمہ جسے اللہ نے پہنچایا تھا مریم کی طرف، اور ایک روح تھی اس کی طرف سے، پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور نہ کہو 3 خدا ہے۔ باز آ جاؤ ایسا کہنے سے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ بے شک اللہ تو معبود واحد ہی ہے، پاک ہے وہ اس سے کہ ہو اس کا کوئی لڑکا، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز۔ یہ یہاں پہ یہ سورہ نساء ہی ہے ابھی، اور اس میں جو غلو والا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کا، اور اس میں انہوں نے خدا قرار دے دیا، یہ خدا کا بیٹا قرار دے دیا، تو یہ 3 خدا ماننے والا جو ہے اس عقیدہ کا بطلان فرمایا،
قرآن حکیم نے عقیدہ تثلیث ان کا جو تھا. اور پھر فرمایا اللہ کی بندگی کو آر سمجھنا اور تکبر کرنا عذاب کا باعث ہے، لیکن جنہوں نے آر سمجھا بندہ بننے کو اور تکبر کیا تو عذاب دے گا انہیں دردناک عذاب، اور نہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار. پھر اللہ کی نشانیوں اور حرمت دی گئی چیزوں کی بے حرمتی کرنے کی ممانعت کر دی گئی. جن چیزوں کو اللہ اپنی نشانی قرار دیتا ہے ان کی بے حرمتی سے روک دیا گیا. فرمایا اے ایمان والو بے حرمتی نہ کرو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی اور عزت والے مہینہ کی، اور نہ حرم کو بھیجی گئی قربانیوں کی، اور نہ جن کے گلے میں پٹے ڈالے گئے ہیں، اور نہ بے حرمتی کرو جو کثرت کیے ہوئے ہیں بیت حرام کا طلب کرتے ہیں اب رب کا فضل اور اس کی رضا کو. پھر انصاف سے فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا. پھر قتل اور اعضاء کے زخموں کا قصاص ہے، اور ہم نے لکھ دیا یہود کے لیے تورات میں یہ حکم کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کے لیے قصاص. تو جو شخص معاف کر دے تو یہ معافی کفارہ بن جائے گی ان کے گناہوں کا، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کتاب کے مطابق جس سے اتارا اللہ تعالیٰ نے تو وہی لوگ ظالم ہیں. تو قرآن میں بھی اسی کو جب دہرایا گیا ہے تو یہ مسلمانوں کے لیے بھی یہی ضابطہ رہا کہ کان کے اگر جو جسم کو بھی جو تکلیف پہنچی ہے تو ان کا بھی قصاص اس سے لیا جائے گا اور اس کی سزا اس کو دی جائے گی. علماء مشائخ کا فرض ہے کہ لوگوں کو گناہ اور حرام خوری سے روکیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہتوں کو ان میں سے بڑے تیز رفتار ہیں گناہ اور زیادتی کرنے میں اور حرام خوری میں. بے شک یہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں. کیوں نہیں منع کرتے انہیں ان کے مشائخ اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے؟ بے شک بہت برے ہیں کرتوت جو وہ کرتے تھے. تو یہاں پر علماء کی ذمہ داری اور مشائخ کی ذمہ داری بھی بتا دی گئی کہ جن کو جو مقتدا ہیں، جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، ان کے لیے بس لازم ہے کہ وہ اپنے چاروں طرف جو ان کے فالوورز ہیں ان کو وہ برائی سے روکیں، اور ان کو جو حرام کا ارتکاب کرتے ہیں اس سے وہ منع کریں. پھر گناہ اور زیادتی پر آپس میں تعاون نہ کرو. جیسے پہلے کہا نا کہ تقویٰ اور نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، اس کے ساتھ یہ بھی کہا اور باہم مدد نہ کرو گناہ اور زیادتی پر، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. پھر یہود و نصارہ کو دوست و مددگار مت بناؤ. اے ایمان والو نہ بناؤ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مددگار، وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور جس نے دوست بنایا انہیں تو تم میں سے سورہ انہی میں سے ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو. تو یہاں پر جو روزمرہ کے جو تعلقات جیسے کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم سوشل بائیکاٹ میں رہو لوگوں سے، بلکہ اس سے یہ ہے کہ ان سے قلبی ہمدردی اور قلبی محبت رکھنا، وہ جو ہے اس کی ممانت ہے. مگر نہ جو روزمرہ کا انسانی رویہ ہے ان سے میل ملاقات ہے، اس سے وہ مراد نہیں ہے.